بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا گناہوں سے محفوظ ہونا اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ایک تو ہے گناہوں سے معصوم ہونا، یعنی کہ گناہوں کا نہیں کرنا اور گناہ کا گمان بھی نہیں آنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اور دوسرا ہے گناہوں سے محفوظ ہونا، یعنی کہ آپ گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود گناہوں کا نہیں کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خصوصیت تھی۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اگر کوئی خطا ہو جاتی، گناہ سرزد ہو جاتا، تو بہت جلد آپ لوگوں کو احساس ندامت ہوتا تھا اور پھر آپ کو توبہ کی توفیق مل جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زنا سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو بہت جلد احساس ندامت ہوتی ہے، پھر آپ جرم کا اقرار بھی کر لیتی ہیں، پھر آپ کو سزا دی جاتی ہے، سنگسار کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 افراد میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس امت کی افضل ترین جماعت ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام کے تمام پاکیزہ دل والے تھے، گہرے علم والے تھے، اور پھر تمام کے تمام متقی تھے، پرہیزگار تھے، تمام کے تمام عادل تھے، منصف تھے۔ امت کا بڑا سے بڑا ولی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ یہ ایک ایسی جماعت تھی جس جماعت کے بغیر آج ہم قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے۔ آج ہمیں قرآنی تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات بتلائی ہیں وہ تعلیمات ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ احادیث شریفہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ اسلام اور دین کا صحیح مطلب اور مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت ہم تمام کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے صحیح معنی میں عقیدت مندی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے اخلاق و عادات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔